بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا ایک بہت اہم موضوع کہ انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور اس کھڑے ہونے کی تیاری ابھی سے ہمیں کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں بتلاتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس وہ دیکھ لے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں اور آگے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے اعمال کی ایک ایک چیز سے خوب باخبر ہے۔ خبیر، خبر کہتے ہیں خبر کو، نیوز، اور خبیر اس کو کہتے ہیں جو اس خبر کی گہرائی کو جانتا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی ایک ایک خبر، ایک ایک نیوز، آپ کے بارے میں ایک ایک بٹ آف انفارمیشن جو ہے، every bit of information regarding you, Allah subhanahu wa ta'ala not only knows that information but knows the depth and the context of that information. Every single person of every single thing they have done, his knowledge is just vast and unlimited. And that's why at the end of the ayah, when Allah tells us that you are to keep in mind what you have sent for tomorrow, the day of judgment, then at the end of the verse he says, verily Allah is fully aware of every bit of information of what you are doing. آپ کے ایک ایک اعمال سے اللہ رب العزت خوب واقف ہے۔ میں ساتھیوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کل کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی چیز پیش کرنی ہے، چاہے وہ کورٹ کے سامنے ہو، چاہے وہ آڈینس کے سامنے، لوگوں کے سامنے کوئی پریزنٹیشن کرنی ہو، تو انسان ذہنی طور پر پہلے تیار ہو دیتا ہے کہ مجھے اس چیز پر بات کرنی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا ہے، اس سے جلدی بات کرنا ہے، جو آڈینس ہیں ان کو یہ بات سمجھانی ہے۔ لیکن یہ تمام کرنے سے پہلے انسان پہلے تیاری کر لیتا ہے، کیونکہ اگر تیاری کے بغیر جائے تو اس وقت کوئی بن نہیں پڑتا کہ اب کس کے اوپر بات کروں یا کس کے اوپر بات نہ کروں، کس انداز میں بات کروں۔ تو اس تمام کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان خوب تیاری کرتا ہے تاکہ وہاں بے عزتی نہ ہو جائے۔ When you are going to present something to people, or you are going to be questioned about something, for example, you are going for an interview and you're going to be sitting and the person is going to be asking you questions, before you actually go, a sensible person will be well prepared. They will say, if they ask me this, I've got an answer. If they ask me this is the answer. If this was to be asked, all the things that could be asked, you mentally prepare for them, even though you don't know exactly what's going to be asked. جو سوالات آپ سے انٹرویو کے اندر یا سامنے والا کرنے والے ہیں، تو ان تمام کے جوابات آپ ذہنی طور پر تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں دین کی طرف اگر دیکھو اور قیامت کی طرف دیکھو، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر موقع کے اوپر جو سوالات ہیں وہ پہلے سے ہی بتلا دیے ہیں۔ جو امتحان ہونے والا ہے اور امتحان میں جو سوالات آنے والے ہیں، ان سوالات کو اور ہر مرحلے کے اوپر تو ان تمام مراحل کو بھی بتلا دیا، اس مرحلے کے سوالات بھی بتلا دیے اور اس کے جوابات بھی بتلا دیے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو قبر کے اندر سوال ہوں گے، مر ربک، آپ کا رب کون ہے، وما دینک، اور آپ کا دین کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل، ان شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ Every question that you are going to be asked
in the next stages of life, every stage is described in full detail. The questions you are to be asked, they have been told, and the answers have been explained to us, and how to regulate our lives so we can give the correct answers. That's even told to us. On the Day of Judgment, the four questions you're going to be asked, the questions about salah, the questions about your rights, the questions about the rights of people, every single question that's going to be asked, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained every single one of them to us. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, through his ahadith and through the verses of the Quran, has described to us how to lead a life so the questions to those answers will be obvious and we will know exactly what to answer for. In fact, we won't even need to answer them because our life will be an answer to them. کل قیامت کے دن کیسے سوالوں کے جواب دینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا انداز بتلا دیا ہے تاکہ وہاں سوالات کے جواب ہمیں دینے ہی نہیں پڑیں گے، وہ خود زندگی ہماری ان سوالوں کے جواب ہوگی۔ نماز کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ بھائی نماز آپ نے پڑھی تھی یا نہیں، تو چونکہ زندگی کے اندر آپ پڑھتے رہے تو اعمال نامے کے اندر ہوگا سب کچھ۔ آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، سوال ہوگا، سوال سے پہلے ہی ہمارے اعمال نامے کے اندر تھا کہ والدین کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے، بیوی کے صحیح کیے اور بیوی خاوند کے لیے صحیح ادا کیے، اولاد کے حقوق ادا کیے، جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کیے، جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق ادا کیے، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسیر ہیں، ان تمام کے حقوق پورے طور پر we've been fulfilling the rights of all those people. So when the question comes that did you fulfill the rights of the people, our life, we've been fulfilling their rights throughout our life, and that is the example. The answer is there. Financially, آپ کے مالی لحاظ سے where did you earn the money and where was it spent, and was it spent appropriately, صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے اس کو خرچ کیا گیا تھا؟ تو آپ کی زندگی کے اندر تھوڑا ہو، حلال ہو یا زیادہ ہو، لیکن حلال طریقے سے کمایا ہو اور اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا کرتے رہے، تو زندگی خود ہمارے لیے ان سوالوں کے جواب ہوں گے۔ جوانی آپ نے اچھی گزاری، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کی، اپنے حقوق ادا کیے، کوئی غلط کام نہیں کیا، تو جب یہ سوال ہوگا تو اس سوال کے اندر آٹومیٹکلی جواب ہوگا۔ شکر ادا کرتے رہے پوری زندگی، ہر نماز کے بعد، دن میں بھی، شام میں بھی، جب بھی موقع ملا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو جب سوال ہوگا کہ آپ نے شکر ادا کیا تو وہاں آپ کے اعمال نامے کے اندر شکر ہی شکر ہوگا۔ تو اس لیے that's why it's an extraordinary situation that we know the questions for every stage and we know what the answers are supposed to be. ہر موقع کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر کیا سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے جو جواب ہیں وہ بھی کیا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس زندگی کے اندر ہم اس دن کے لیے یا اس مرحلے کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور چونکہ ہماری کمزوری ہے، توجہ نہیں دیتے اور اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، we're not paying attention and we're not preparing ourselves for those great important stages, those crucial stages of qabr and akhirah, hashr, sirat, etc. That's why in the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala out of His mercy keeps reminding us. وہ اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے رحم کی وجہ سے بار بار ہمیں یہ دہانی کرا رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا نا کہ وَلْتَنْظُرْ، دیکھ لو، ہر نفس دیکھ لے، keep in mind, every nafs, every soul, keep in mind ما قدمت لغد،
what you are sending forward, آگے تم کیا بھیج رہے ہو، تمہارے اعمال، کیونکہ یہاں جو کچھ بھی اعمال کرو گے تو گویا تم آخرت کے بینک اکاؤنٹ کے اندر تم اس کو جمع کر رہے ہو. Whatever good deeds you do, you are actually accumulating it in the bank accounts of the Akhirah, because the currency in the Akhirah is good deeds, is good amal, is rewards, is ajr, is sawab. It's not the pound and the pence and the dollars. That's not the currency of the Akhirah. That's not what you can exchange. And the reason I say currency is, on the Day of Judgment, if you have abused somebody, if you have misbehaved towards somebody, and they want the currency, they want compensation, that compensation will be in good deeds. قیامت کے دن اگر کسی کے ساتھ آپ نے دنیا میں ظلم کیا تھا تو قیامت کے دن وہ آپ سے جب لیں گے تو وہ نیک اعمال آپ سے لیں گے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کنگال کس شخص کو کہتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنگال وہ ہے کہ دنیا کے اندر تو بہت اعمال تھے، قیامت کے دن آئے گا لطم ھذا وشتم ھذا، اس کو چانڈ مار دی، اس کو گالی دی، وہ نیک اعمال ان کو دیتے دیتے ان کے برے اعمال آپ کے پاس آتے ہی اس کو جہنم رسید کیا جائے گا. تو that's the currency, that's the exchange rate over there. And wherever the currency is stored, the wealth is stored, we call it bank. So that's our akhirat banking. یہ ہمارے آخرت کا بینک ہے. تو اس کے اندر آگے بھیجنے کے لیے what have you sent forward. یہاں دنیا کے طور پر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جب میرا بینک بیلنس اچھا ہو تو مجھے تسلی ہوگی، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. I won't need to stretch out my hand and beg people. I want a healthy bank balance. I want an account which alleviates me from any kind of worry in my later stages of my life. میری زندگی کے آخری مراحل کے اندر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ایسا بینک بیلنس چاہیے. جوانی کے اندر تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لیکن بڑھاپے کے اندر ہر آدمی اس طرح سوچتا ہے. Every one of us thinks that in my youthhood I could do something, even if I was on the verges of poverty, but I will scratch and I will scrounge and I will scrimp from somewhere and I will make my ends meet somehow. But when I'm in the later stages, in the vulnerable part of my life, in the weak times of my life, جب اپنی زندگی کی جو کمزور ترین حالت ہے اس تک پہنچ جاؤں تو اس وقت مجھے مالی لحاظ سے کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اتنا ہونا چاہیے کہ خوب میں کھا سکوں، پی سکوں، اپنے دن اچھی طرح گزار سکوں، لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، بلکہ دوسروں کو بھی دے سکوں. تو جب انسان اپنے آپ کے بارے میں when a human being thinks about themselves that in my vulnerable stages of life، میری زندگی کے کمزور ترین حالت کے اندر مجھے کرنسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے. I shouldn't be worrying about the currency and about the exchange rate at that time. تو بھائی یہی مثال آپ آخرت کی لے لیں. This is the same example that we should apply in the akhirah, because that is going to be our most vulnerable, our most weakest and the most crucial time ever. وہ سب سے کمزور ترین حالت ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن ہر ایک آپ سے دور ہو جائے گا. نہ آپ کی والدہ آپ کی مدد کے لیے آئے گی، نہ آپ کے والد آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، نہ اولاد آپ کی مدد کے لیے آئے گی، نہ بیوی، نہ خاوند، ہر ایک اپنے طور پر تنے تنہا. تو وہ سب سے کمزور ترین حالت ہے. دنیا کے اندر دوست کم از کم آ جاتے ہیں مدد کے لیے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر غم کر کے دل اس کا ٹوٹ کر آ جاتا ہے. قیامت کے دن ہر شخص اس پریشانی کے اندر ہوگا، انبیاء کے علاوہ.
ہر شخص اس قسم کی پریشانی کے اندر ہوگا، تو اس لیے وہ جب خود پریشانی کے اندر، وہ خود کمزوری کی حالت کے اندر، تو وہ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اس وقت کے لیے ہم تیاری کریں. لیٹس پریپیئر فار دیٹ ٹائم سو دیٹ آن دیٹ ڈے، on the day of judgment or in these stages, we are at the strongest and we are not vulnerable. And akhirat currency wise, the good deeds, we have got so many and we have banked up such a resource that we don't feel worried at all. And to be able to do that, now in this dunya, we are to perform the good deeds. اگر وہ کرنا ہے کہ آپ نے آخرت کا بینک بیلنس وہ صحیح کرنا ہے، تو ابھی وقت ہے، ابھی تیاری کرنا ہے. اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھائی ابھی سے دیکھ لو میرے بندے، ابھی سے دیکھ لو کہ قیامت کے دن کے لیے، اس بڑے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. یہ حقیقت اگر انسان کے ذہن کے اندر آ جائے تو اس کے بعد تمام اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور برے اعمال سے اپنی آپ کی حفاظت کرنا یہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آخری آدھا منٹ دوبارہ وہی میں جو ہر سیشن کے آخر میں، کہ بھائی فلسطین کے حالات بہت سخت ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے. The situation in Palestine is there's cruelty happening on a level that's unprecedented, and it's happening in front of the people's eyes, and it's happening in real time with the social media. You can see everything that's going on. تو وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرے مراحل کے اندر بھی دنیا کی there's many other places in the world there's ظلم going on. تو اس لیے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس ظلم کو دور فرما، ظالمین کو سمجھ نصیب فرما تاکہ وہ اس ظلم کرنے سے رک جائیں، اور مظلومین کی مدد فرما تاکہ وہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. Those who have been oppressed, Allah subhanahu wa ta'ala grant them protection from all this oppression and cruelty and nastiness, and Allah subhanahu wa ta'ala grant them peace and tranquility and satisfaction in their lives. And those who are doing the dhulm and the cruelty, Allah subhanahu wa ta'ala give them the correct understanding so they can stop from the dhulm. اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس ظلم کو تو دور فرما، ظالمین کو سمجھ نصیب فرما، اور مظلومین کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور موت کے بعد جتنی بھی مراحل ہیں ہم سب کے لیے آسان فرما. اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے یا اللہ تو ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے
شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد، اینڈ دس پروگرام آف آورز از لائیو every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔